ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو اونچے درجوں والوں کو ادنا درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی زمین سے جیسے ستارے دیکھتے ہو کہ ایسے سر اوپر اٹھا کے ایسے ہی جن کے بلند درجے ہوں گے وہ بہت اونچے ہوں گے. ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں اور کیا خوب ہیں. اب یہاں بھی دیکھیں آپ اپنے ساتھیوں کی تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں یعنی بلند درجوں والوں میں سے, اور وہ کیا خوب ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اپنے ساتھیوں کی تعریف کی جا سکتی. پھر کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ ایک جگہ آتا ہے تعریف نہ کرو کسی کی اور دوسری جگہ آ رہا ہے کہ آپ خود تعریف کر رہے ہیں. اور صرف یہاں نہیں, پیچھے حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں, حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا شہزور نہیں دیکھا یفر الفریہ جو عمر کی طرح کی تدبیر اور حسن انتظام جانتا ہوں, مینجمنٹ جانتا ہوں, میں نے ایسا کسی کو نہیں پایا. تو اب یہاں بھی آپ حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں. بہت جگہ پر آپ لوگوں کے جو اچھے ٹریٹس ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی خوبیوں کا ذکر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں, ایز لانگ ایز وہ سچ پر مبنی ہے, اس میں ایگزیجریشن نہیں, اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں. لیکن جو چیز منع ہے وہ یہ کہ کسی کے سامنے اس کے منہ پر اس کی خوشامد کرنا, بڑھا چڑھا کے کرنا, وہ جو نہیں ہے وہ بھی اس کا اس میں ذکر کر دینا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں, حالانکہ وہ ویسا ہوتا نہیں. یا یہ کہ اگر اس نے کچھ اچیو کیا ہے تو بہت زیادہ اس کی جب انسان تعریف شروع کر دیتا ہے تو اس کی پروگرس رک جاتی, کبھی نظر بھی لگ جاتی. لیکن اعتدال کے ساتھ, ضرورت کے تحت, دوسروں کو شوق دلانے کے لیے کسی کی خوبی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ انسان کی ویکنس ہے کہ ایک ہی بات جب وہ ویسے پڑھتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, اور جب وہی چیز کسی کے کردار کے اندر شامل ہوتی ہے, کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے, یا کسی کے بارے میں اس کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے, ویسے لوگ اس کی گواہی دیں, تو وہ چیز لوگوں کے دل پر ایک اور طرح سے اثر کرتی ہے کہ اچھا ہم بھی ایسے ہو. کیا یہ حدیث سنتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا آپ کو ابو بکر اور عمر ان میں سے ہو گئے تو اچھا ہم نہیں ہو سکتے؟ اور اگر آپ یہ نہ کہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ دنیا کے معاملے میں ہم پھر بھی کوششیں بڑی بڑی کر لیتے ہیں, آخرت کے بارے میں بڑی کوشش کرنے سے گھبراتے ہیں کہ بس کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں, یہی کافی ہے. تو اس کے لیے بھی بڑے کام کرنے کی, یعنی ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اللہ کے قریب ہوں. اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن السلطی ابو جعفر الکوفی حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری اخبرنی حمزۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم شربت عن اللبن حتى انظر الى الري يجري في ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم. حدثنا محمد بن السلط ابو جعفر الکوفی ہیں, یہ ان کی نام اور کنیت آپ نے دیکھ لی, اور ان کو الاسم بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر ہوئی, امام بخاری کے استادوں میں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو آزاد کردہ غلام ہے, یعنی پہلے وہ غلام تھے پھر ان کو آزاد کر دیا گیا, اور جب انہیں آزادی ملی تو پھر انہوں نے اس آزادی سے کیا فائدہ اٹھایا, گویا دوسرے لفظوں میں ان کو اپرچونٹیز ملی, مواقع ملے, تو پھر ان مواقع سے انہوں نے کیا کام لیا, اپنی زندگیوں کو کیسے استعمال کیا, یعنی خوب علم حاصل کیا, علم کے میدان میں ترقی کی, اور امام بخاری جیسے بڑے لوگوں کے استاد بنے. اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری کی کتاب اب تک حدیث کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ اوتھینٹک اور کتنی زیادہ پڑھی پڑھائی جاتی, لیکن امام بخاری یہ کتاب کمپائل کرنے کے قابل کیسے ہوئے, کن کی وجہ سے؟ انہی استادوں کی وجہ سے جو ٹاپ کے استاد تھے, ماہر استاد تھے. کیونکہ امام بخاری کا کسی سے علم لینے کا, حدیث لینے کا کرائیٹیریا بڑا سخت تھا. وہ ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہو, وہ عادل ہو, وہ ضابط ہو, اس کی حدیث میں کوئی علت نہ ہو. تو اس میں یہ ایک ایک نام جو ہے بڑا قیمتی ہے, اور ان کے بارے میں مزید پڑھنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو. تو بہرحال محمد بن سلط بھی آزاد کردہ غلام ہے, اور یہ جو خصوصیت ہے یہ
مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ کچھ سال پہلے، کچھ ڈیکیڈز پہلے چلے جائیں پیچھے ویسٹ میں بھی، کہ سلیوری کے معاملے میں رویہ کیا تھا اور سلیوز کے ساتھ کیا کیا گیا. شاید جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جاتا ہو جو سلیوز کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. الحمدللہ اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے وہ تعلیم دی کہ لوگوں نے اپنے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ جس کا بھائی اس کے زیر تحت ہو، جس کا بھائی، اگر غلام کو بھائی بتا دیا گیا تو پھر تو ساری طبقاتی درجہ بندی ختم ہو کے رہ گئی، کیونکہ بھائی ہمارے سے اوپر نیچے تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو برابر کا سٹیٹس ہوتا ہے. یعنی غلام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سٹیٹس ایک دم بلند کیا. اور پھر بہت سے گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا پابند کیا، اور اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کا مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ کتنا ثواب اور کتنا اجر ہے. کسی کو پتا ہے کہ کیا اجر ہے غلام آزاد کرنے کا؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانا. اور اگر کوئی پارشلی آزاد کرتا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے آگ سے آزادی ہے. تو بہرحال امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی، اور یہ پہلے ایران میں رہتے تھے، اصفہان میں، اور پھر کوفہ چلے گئے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ثقہ تھے. بخاری نے ان سے 5 احادیث لی ہیں. حدیث بہت زبردست ہے. زہری کہتے ہیں مجھے حمزہ نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، یہ حمزہ کے والد جو ہیں یہ کون ہیں؟ یعنی حضرت عمر کے پوتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، شربت، میں نے پیا، یعنی اللبن، دودھ، میں نے دودھ پیا. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے. حتی انظر الی الری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا تری کو، تر و تازگی کو، یجری فی ظفری، وہ چل رہی ہے میرے ناخنوں میں، ناخن میں، او فی اظفاری، یا میرے ناخنوں میں. ظفر اور اظفار واحد اور جمع، یعنی اس کا اثر میں نے اپنے ناخنوں تک میں دیکھا. ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ پی کر عمر کو دے دیا. فقالو، تو لوگوں نے پوچھا، فما اولتہ، تو آپ نے اس کی تعبیر کیا کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال العلم، علم، کہ میں نے دودھ پی کر عمر کو دے دیا، گویا میں نے ان کو علم دیا. خواب اور ان کی تعبیر جو ہے یہ ایک علم ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. اپنے خواب تو کم از کم خود آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے یا صحابہ نے دیکھے، آپ نے تعبیر کی یا صحابہ نے تعبیر کی، اگر یہ باب بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی. تو آپ میں سے تو کبھی کسی نے دودھ پیا یا پلایا نہیں کسی کو، ہو سکتا ہے کسی نے خواب میں دودھ پیا ہو کبھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پلایا بھی ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت عمر کو دودھ دے رہے ہیں، گویا حضرت عمر کے علم کی طرف اشارہ ہے. دودھ ہمارے جسم کی غذا ہے اور علم ہماری روح کی غذا ہے. جس طرح دودھ ہمارے لیے ایک کافی خوراک ہو جاتی ہے، اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلی خوراک کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دودھ کی قدر و قیمت کا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کو دودھ اور دوسرا ڈرنک دیا گیا تو آپ نے دودھ پینا پسند کیا. تو جس طرح دودھ کے بہت سے فائدے ہیں، اسی طرح علم کے بھی اپنے فائدے ہیں. اور اگر دیکھا جائے حضرت عمر کی پرسنالٹی کو تو حقیقت میں وہ علم کے بہت حریص تھے، علم کا انہیں بہت شوق تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے. یہ مدینہ کا حال ہے، یعنی مکہ سے جب وہ چلے گئے مدینہ کی طرف تو وہاں پر جا کر بالکل مدینہ کے سینٹر میں نہیں رہتے تھے بلکہ تھوڑا دور رہتے تھے.
یعنی جن کے یہ بھائی بنے تھے ان کے ساتھ باہر کے علاقے بنے تھے، جو مدینہ کی مشرق کی طرف ذرا بلندی کے مقام پر تھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری جاتے تھے. ایک دن میرا انصاری بھائی جاتا تھا، ایک دن میں جاتا تھا. ان کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ ہر روز مجلس میں حاضر ہو سکیں، کیونکہ ایک کام کرتا تھا اور ایک علم حاصل کرتا. پھر شام کو جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے. جو کچھ اس دن سیکھا ہوتا تھا وہ آ کر دوسرے کو سکھاتے. ساتھ کے ساتھ کسی ڈگری کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جتنا سیکھا اتنا آگے پہنچا دیا. اور دوسرا شخص جو کھیتوں میں کام کرتا تھا وہ شام کو بتا دیتا کہ میں نے آج کیا کام کیا اور آگے کیا کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ مردوں کے لیے عام طور پر یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات فل ٹائم کوئی بھی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح ٹائم مینجمنٹ کی کہ اپنے کام بھی جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہے. وہ کہتے کہ ایک دن وہ جاتا، ایک دن میں. جس دن میں جاتا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا، جس دن وہ جاتا وہ بھی ایسا ہی کرتا. تو اس طرح علم حاصل کرتے رہے. کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آس پاس گھر میں کوئی بہن ہے، امی ہیں، دادی ہیں، ہمسائے ہیں، نیبرز ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بخاری پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو ہم کم از کم ایک حدیث ہی ان کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ان کو بھی اس علم کا فیض پہنچے، ان تک بھی یہ دودھ پہنچے، ان تک بھی یہ خیر پہنچے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ صرف علم والے نہیں تھے، بلکہ اس علم کو انہوں نے پوری طرح انٹرنلائز کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور بہت سے معاملات کو سمجھتے تھے. دیکھیے کہ علم وہ فائدہ دیتا ہے جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، گدھے کا بوجھ نہ بنے، آپ کی شخصیت کا حصہ بنے، آپ کے اندر گہری بصیرت پیدا کرے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ان کے دل میں خیال آیا اور آیت نازل ہو گئی. دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی. میں نے کہا کاش اے اللہ کے رسول آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس پر پردے کی آیت نازل ہو گئی. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے باہمی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف کچھ اتفاق کیا، تو میں نے ان سے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، تو یہ آیت نازل ہو گئی. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی، مناسک کی طرف جاتی، تو وہ دور ایک کھلی بڑی جگہ ہے جہاں پر وہ رات کو جاتے تھے. گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے جن شیطان بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو اس وقت تک وہ اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے تھے. پھر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سودا بنت زمع عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی. تو وہ بہت لمبی دراز اور ذرا بھاری خاتون تھی، یعنی ہیوج تھا ان کا جو جسم تھا. تو حضرت عمر نے اس حرص سے کہ حجاب نازل ہو جائے پکار کے ان سے کہا سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس پر تو حضرت سودا بہت پریشان ہوئی، واپس آ کے انہوں نے ذکر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کی آیات نازل کر دی. جی کس کی؟ جی ہاں، اسی وجہ سے یعنی ان کو ازواج مطہرات پر غیرت آتی تھی کہ دوسرے مرد ان کو کیوں دیکھتے ہیں. تو اس پر آیت حجاب نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا اس محل کو تو پھر آپ کو حضرت عمر کی غیرت یاد آئی. تو یہی واقعات تھے جن کی وجہ سے آپ کو یہ بات یاد آئی تھی.